امی جانی میں کیسے دامیر بھائی سے شادی کر سکتی ہوں؟ وہ تو نیہا سے محبت کرتے ہیں۔ فاطمہ اپنی ماں کے سامنے کھڑی نم آواز میں بولی تھی۔ جب سے اسے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ خالہ کے گھر سے اس کے لیے رشتہ آیا، تب سے ہی اس کی ہوا خشک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ بچپن سے ہی دامیر کے سائے سے بھی ڈرتی آئی تھی۔ خالہ کے گھر جانے سے پہلے وہ 1000 بار سوچتی تھی۔ دامیر سکندر کا غصہ وہ اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھ چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس رشتے کے بارے میں سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، جبکہ اس کی اماں نے اس کی بات سن کر اپنا ماتھا پیٹا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تھی، کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم لڑکی؟ خاندان کی لڑکیاں رو رہی ہیں کہ انہیں دامیر کیوں نہیں ملا اور تم ہو کے بکواس کر رہی ہو۔ شکرانے کے نفل ادا کرو کہ تمہاری خالہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ لیکن نہیں بھائی، تم تو اپنے باپ کے خاندان پر ہی گئی ہو، وہی چھوٹی سوچ کی مالک لڑکی۔ تمہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارا رشتہ میرے بھانجے سے ہو رہا ہے۔ بہت نصیبہ والی ہو تم۔ جبکہ فاطمہ اپنی ماں کو سمجھا ہی نہیں پا رہی تھی، جب ایک لڑکے کا بھروسہ ایک عورت سے اٹھ جائے تو وہ کبھی بھی دوسری عورت پر بھروسہ نہیں کر پاتا۔ وہ ہمیشہ سے ہی سب سے دبتی آئی تھی۔ گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی ہونے کی وجہ سے اسے کبھی محبت ملی نہیں تھی۔ عموماً گھرانوں میں چھوٹے بچے کو بہت پیار دیا جاتا ہے، لیکن اس کے خاندان میں سب کچھ الگ تھا۔ فاطمہ کی 2 بڑی بہنیں اور بھی تھیں۔ اس کی اماں کی خواہش تھی کہ اس بار بیٹا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیسری بھی ان کے گھر رحمت آئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کا منع کرنا یا پھر ہاں بولنا دونوں ہی ایک جیسا تھا، اسی لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس کی خاموشی کو نظر انداز کر دیا گیا تھا اور دامیر سکندر کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا گیا تھا۔ اسی مہینے کے آخری جمعہ کو اس کا نکاح رکھا گیا تھا اور بڑی بہن اس کا خبر پہنچا کر چلے گئی تھی۔ رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ ہاتھ بارگاہ الہی میں بلند تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، لب پھڑپھڑا رہے تھے، لیکن حلق سے آواز نکلنے سے انکاری تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے اللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، یا رب العالمین، اے پاک پروردگار، تو میری مشکلوں کو آسان کر دے۔ میں بھی انسان ہوں، میں بھی سینے میں دل رکھتی ہوں۔ یا اللہ، تو نے مجھے بھی بنایا تو میرے اوپر بھی رحم کر۔ میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن اللہ میں آج تجھ سے اپنے نصیب کی بھیک مانگتی ہوں۔ یا اللہ، میرے لیے دامیر سکندر کو بہترین ثابت کر دے، وہ مجھ سے محبت کرے، مان دے۔ جتنی آزمائشیں میں نے اپنے گھر میں برداشت کی ہیں، وہ آزمائشیں میں دامیر کے گھر برداشت نہ کروں۔ یا اللہ، میرے نکاح کو میرے لیے مبارک کر دے۔ کافی دیر تک وہ بیٹھی اپنے لیے دعائیں مانگتی رہی تھی۔ اس کو معلوم تھا اس کی ماں فی الحال گھاٹے کا سودا کر رہی ہے، وہ خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کو معلوم تھا دامیر سکندر کس طبیعت کا انسان ہے، یہی وجہ تھی کہ اس کا دم خشک ہو رہا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا اور آخری جمعہ بھی سر پر آن پہنچا تھا۔ 2 دن پہلے سے ہی گھر میں مہمان آنے شروع ہو گئے تھے۔ فاطمہ کو پیلے رنگ کا جوڑا پہنا کر مائیوں میں بٹھا دیا گیا تھا۔ فی الحال نکاح کیا جا رہا تھا، لیکن رسومات ادا کرنا بے حد ضروری تھے۔ صبح سے اس کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ عموماً لڑکیاں اپنے نکاح والے دن بے انتہا خوش ہوتی ہیں، ان کے چہرے پر ایک الگ ہی نور چھلک رہا ہوتا ہے، لیکن فاطمہ ڈری سہمی اپنے کمرے میں دبک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کو لگتا تھا جیسے اس کی آزادی اس سے چھینی جا رہی ہو۔ دامیر کے نام سے ہی وہ بچپن سے ڈرتی آئی تھی، اور اب اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا تھا، یعنی ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی تھی۔ یہ لمحہ اس کے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ آنکھوں سے تباتر آنسو بہہ رہے تھے۔ تمام مہمان باہر شور و گل میں مصروف تھے، جبکہ وہ بہت اداس ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر اپنے اوپر بیتی تمام داستان سنائے، ان کو بتائے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کے دماغ میں کیا خدشات ہیں، لیکن وہ بالکل چپ تھی، بالکل بت کی مانند بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر مزید گزری تھی، اس کی 2 بہنیں کمرے میں آئی تھیں اور اس کو روتا دیکھ کوفت سے بولی تھی، عجیب ڈرامہ لگایا ہوا ہے فاطمہ تم نے۔ ایک تو دامیر سکندر جیسا لڑکا تمہارے نصیب میں آ گیا، اس کے باوجود تمہارے ڈرامے ہی نہیں ختم ہو رہے۔ بھائی، میں تمہیں فضول کا چپ نہیں کروا سکتی، ویسے ہی کام کر کر کے میری کمر میں درد ہو گیا ہے۔ اس کی بڑی بہن غصے سے بولتے ہوئے بستر پر لیٹ گئی تھی کہ درمیانی خاموشی سے اس کے پاس آئی تھی۔
اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے تھے اور اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے بولی تھی، یہ لمحہ دعاؤں کا ہوتا ہے۔ اگر سچے دل سے تم اپنے نصیب کی دعا مانگو گی تو وہ رب تعالیٰ تمہاری دعا ضرور سنے گا، اور جو بھی ڈر تمہارے دل میں ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ فی الحال تم جا کر برقع پہنو، ہمیں پارلر جانا ہے۔ خالہ کا فون آیا، تمہاری بکنگ ہو گئی ہے، دامیر بھائی تمہارے لیے گاڑی بھیج رہے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو، باہر بہت مہمان ہیں۔ اگر کسی نے تمہیں اس طرح روتا دیکھا تو نہ جانے کیا کیا سوچ لیں گے۔ اپنے آپ کو سنبھالنا تمہیں ہی پڑے گا۔ جبکہ وہ بالکل چپ تھے، اس کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں، کوئی اس کے جذبات سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ ہاں، اسے بھی معلوم تھا اگر لوگ اس کو بے وجہ اتنا روتا دیکھیں گے تو یقیناً باتیں بنائیں گے، لیکن وہ اپنی بہنوں کو ہی سمجھا نہیں پا رہی تھی کہ وہ کس اذیت کا شکار ہے۔ اس نے خاموشی سے الماری سے برقع نکالا تھا، وہ پہن کر حجاب لیا تھا اور اپنی بہن کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ اس کی اماں چارپائی پر بیٹھی سب کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی۔ اس کو جاتا دیکھ ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی تھی اور پھر نظریں پھیر کر مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اس کے دل میں خیال آیا تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس جائے، ان سے ڈھیروں ڈھیر دعائیں لے، پھر پارلر جائے، لیکن وہ اپنے قدم اپنی ماں کی طرف بڑھا نہیں پائی تھی۔ بچپن سے ہی انہوں نے فاطمہ کو اپنے وجود سے بہت دور رکھا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا۔ رات میں بارات آنی تھی، اس لیے تمام انتظامات گھر میں ہی کیے گئے تھے۔ وہ رات 8 بجے گھر پہنچ گئی تھی، لیکن مہمانوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی امی ہلکان ہو رہی تھی۔ حالانکہ نکاح کے لیے وہ لوگ 7 بجے آنے والے تھے مگر 8 بج چکے تھے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ اس کے دماغ میں محض ایک ہی بات گھوم رہی تھی، دامیر سکندر نیہا سے محبت کرتا ہے۔ اگر اس نے آخری موقع پر منع کر دیا تو اس کے ماں باپ کی کیا عزت رہ جائے گی۔ یہی سوچ سوچ کر وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ مہمان آ جائیں، اور یہی حال اس کی امی کا بھی تھا۔ وہ مسلسل اپنی بہن کو کال کر کے رابطے میں لینے کی کوشش کر رہی تھی مگر موبائل لگ ہی نہیں رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا اور رات کے 10 بج گئے تھے۔ شائستہ بیگم کی حالت خراب ہو رہی تھی، تمام مہمان بھی ہلکان ہو گئے تھے۔ مہمانوں نے 7 بجے آنا تھا اور اب رات کے 10 بج گئے تھے۔ وہ ہلکان ہو کر اپنے بھتیجے کے ہمراہ اپنی بہن کے گھر کی طرف نکلنے لگے تھے۔ وہ ہر ایک کو فون کر چکی تھی لیکن کسی کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ آخر حال انہیں یہی نظر آیا تھا، مگر خدا کا شکر تھا وہ لوگ گھر سے باہر نکلتے اس سے پہلے ہی ان کے گھر کے سامنے 2 کالے رنگ کی گاڑیاں آ کر رکی تھی، اور اسی پل دامیر سکندر اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ گاڑی سے باہر آیا تھا۔ اونچا لمبا دراز قد، کسرتی وجود، دودھیا رنگت اور کاٹن کا سفید جوڑا پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کسی ریاست کے بادشاہ کا گمان ہو رہا تھا۔ شائستہ بیگم نے فوراً اس کی نظر اتاری تھی، جبکہ وہ سب سے لاپرواہ بنا خاموشی سے اندر آ گیا تھا۔ اس کے استقبال کے لیے کھڑی لڑکیاں فوراً جوش میں آئی تھیں اور اس پر پھول برسانے لگے تھے، لیکن وہ سب کو نظر انداز کیے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ شائستہ بیگم فوراً اپنی بہن رامین کی طرف بڑھی تھی اور ان کو ایک کونے میں لے جا کر پریشانی سے بولی تھی، آپ کہاں رہ گئی تھی؟ آپ کتنی کالز کی میں نے، کتنے میسیجز کیے، آپ کہاں تھی؟ آپ کو معلوم ہے سب یہاں باتیں بنانا شروع ہو گئے تھے کہ رشتہ منع ہو گیا، لڑکا شادی کے لیے آئے گا ہی نہیں، اور ویسے بھی نیہا کی کتنی باتیں خاندان میں ہو چکی ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ جبکہ رامین بیگم نے آنسو بھری نگاہ سے اپنی بہن کو دیکھا تھا اور خاموش کروا کر انہیں اندر لے آئی تھی، جبکہ شائستہ بیگم کا دل ٹھٹک چکا تھا۔ نہ جانے کیوں انہیں خطرے کی بو آ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے ان کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ وہ نکاح نہ ہونے دے۔ نہ جانے کیوں انہیں محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، یہ نکاح ان کی بیٹی کے لیے درست نہیں ہے، مگر اب کافی دیر ہو گئی تھی۔ اگر آخری موقع پر وہ نکاح سے انکار کرتی تو سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد ہی فاطمہ کو اس کی بہنیں لے آئی تھی۔ دامیر نے محض ایک نگاہ فاطمہ کے وجود پر ڈالی تھی اور فوراً ہی رخ پھیر لیا تھا۔ وہ سفید جوڑے میں مقید آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ اس کے منہ پر گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا جس پر بڑے بڑے الفاظ میں لکھا تھا، دامیر کی دلہن، اور یہ سب چیزیں دامیر کو کافی ناگوار گزرے تھے۔ مولانا صاحب بھی پہنچ گئے تھے۔ تمام مہمانوں اور گواہوں کے درمیان ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔
جبکہ قبول ہے بول کر محض اس نے نکاح نامے پر سائن کیا تھا۔ اس کی امی شائستہ بیگم اور ان کے شوہر اسے روکتے رہ گئے تھے، لیکن نہ اس نے رکنا تھا اور نہ ہی وہ رکا تھا۔ اس نے دعا ہونے تک بھی انتظار نہیں کیا تھا، جبکہ تمام مہمان حیران اور پریشان نگاہوں سے دامیر کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اس نے کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اپنے برابر میں بیٹھی اس چھوٹی سی دلہن کا بھی نہیں سوچا تھا، جو اتنے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ فاطمہ کا دل دک سے رہ گیا تھا۔ اسے جس بات کا خوف تھا وہ ہونا شروع ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تمام مہمان جانا شروع ہو گئے تھے۔ محض کھانا کھانے تک ہی سب رکے تھے۔ سب کے لبوں پر ایک ہی بات تھی، دامیر اس نکاح سے خوش نہیں ہے۔ جبھی تو دیکھو اتنی دیر سے آیا، محض نکاح کی اور چلا گیا، دعا تک کے لیے نہیں رکا۔ کافی عورتیں فاطمہ کو ترس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اکیلی بیٹھی زمین میں گھٹنے والی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ چند پل کا کھیل تھا، فاطمہ کی زندگی کو مکمل برباد کر دیا گیا تھا۔ وقت گزرنے لگا تھا، نکاح کو ایک ہفتہ بیت گیا تھا۔ نہ خالہ کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا تھا اور نہ ہی شائستہ بیگم نے وہاں کال کی تھی۔ وہ اپنی بہن سے سخت خفا تھی۔ جو تماشا ان کے بیٹے نے نکاح کے روز لگایا تھا وہ کوئی چھوٹا نہیں تھا۔ اچانک اٹھ کر چلے جانا انہیں یہ عمل بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ تقریباً ایک ہفتے بعد اس کی خالہ گھر آئی تھی۔ وہ اپنی امی کے ساتھ کچن میں کھڑی کھانا بنانے میں ہلکان ہو رہی تھی جب رامین بیگم کی آواز ان کے گھر میں گونجی تھی، کوئی ہے یہاں؟ پھر میں چلی جاؤں؟ خالہ سے تو مل لو فاطمہ۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو رامین بیگم باہیں پھیلائے مسکرا کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی اور وہ فوراً ان کے بازوؤں میں سمائی تھی۔ یہی ایک واحد خالہ تھی جو اسے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ وہ اپنی ماں سے زیادہ اپنی اس خالہ سے اٹیچ تھے اور ان کے گلے لگ کر اس نے ان کا ہاتھ تھاما تھا اور چوم کر عقیدت سے آنکھوں سے لگایا تھا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، خالہ جان، آپ نے کتنے دن بعد چکر لگایا ہے؟ آپ کو معلوم ہے میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی؟ جبکہ وہ فاطمہ کا ماتھا چوم کر بولی تھی، یہی حال میری جان میرا بھی تھا، بس کچھ مصروفیات میں پھنس گئی تھی۔ امی کہاں ہیں تمہاری؟ جبکہ وہ پیچھے مڑتی اس سے پہلے اس کی ماں رامین بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، آج بھی آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی آپا؟ میری عزت کا آپ نے اور آپ کے بیٹے نے جنازہ تو نکال دیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں آپ کی بہن بھی لگتی تھی، لیکن آپ نے اس چیز کا بھی پاس نہیں رکھا۔ شائستہ بیگم ہمیشہ کی طرح انہیں دیکھتے ہی اپنے طنز شروع کر چکی تھی، جبکہ فاطمہ کو اپنی ماں کی عادت ہمیشہ ہی ناگوار لگتی تھی۔ رامین بیگم ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، شائستہ سلیقے سے بات کرو، میں جانتی ہوں اس رات بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے تھے، میں ان سب پر ہی بات کرنے کے لیے آئی ہوں، لیکن یہ طعنہ وغیرہ مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں تمہاری بہن ہوں تو اب یہ بھی یاد رکھو کہ میں تمہاری سمدن بھی ہوں۔ شائستہ بیگم جو مزید ان پر طنز کے تیر چلانے والی تھی، اپنی بہن کی بات سن کر چپ ہو گئے تھے۔ انہیں رامین بیگم سے ایسی بات کی بالکل توقع نہیں تھی، جبکہ فاطمہ کو ڈھیر سکون ملا تھا۔ رامین بیگم تھی تو بہت امیر، لیکن ہمیشہ شائستہ بیگم کے آگے خاموش ہو جاتی تھی۔ ان کی طبیعت بہت ملنسار خاتون جیسی تھی، جبکہ شائستہ بیگم ہمیشہ لڑائی جھگڑے میں آگے سے آگے رہتی تھی۔ فاطمہ انہیں تھام کر لاؤنج کے صوفے پر بٹھا چکی تھی اور ان کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی تھی، اب یہ سب باتیں چھوڑیں، آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس دن دیکھا تھا میں نے آپ کا چہرہ بہت مرجھایا ہوا تھا، آنکھیں بھی سوج رہی تھی، کوئی بات ہوئی ہے خالہ؟ انہوں نے فاطمہ کے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، نہیں میری جان، کوئی بات نہیں ہوئی، تم میرے لیے ایک اچھی سی چائے بناؤ تاکہ میرا دماغ کھل سکے، بہت تھک گئی ہوں، تمہاری اماں سے چند باتیں کرنے کے لیے آئی ہوں، تھوڑا وقت دے دو۔ وہ اتنے پیار سے بولی تھی کہ وہ بے ساختہ ان کا ہاتھ چوم گئی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، بس یوں آپ کے لیے چائے بنا کر آئی، جب تک آپ امی سے باتیں کریں۔ یہ بول کر وہ ان کے مزید قریب ہوئی تھی اور سرگوشی نما آواز میں بولی تھی، امی کی باتوں کا برا نہیں منانا، محلے والوں اور مہمانوں نے بہت باتیں بنانی تھی، اسی لیے حد سے زیادہ ناراض ہیں۔ جبکہ رامین بیگم اس کا ہاتھ دباتے ہوئے بولی تھی، تمہاری اماں کی دکھتی رگ مجھے پتہ چل گئی ہے، اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ اور چائے بناؤ۔ وہ مسکرائی تھی۔
اور خاموشی سے کچن میں چلی گئی تھی۔ شائستہ بیگم ان کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن ان کی طرف دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھ رہی تھی۔ رامین بیگم ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، مجھے معلوم ہے شائستہ، تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن جن حالات میں یہ رشتہ ہوا ہے تمہارا ناراض ہونا بنتا نہیں ہے۔ فاطمہ میرے لیے بہت عزیز ہے اور میں اب حد سے زیادہ خوفزدہ ہو گئی ہوں۔ شائستہ بیگم نے بے ساختہ ان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ نظریں جھکائے بولنے میں مصروف تھی۔ وہ مزید بولی، آخری موقع پر دامیر نے نکاح سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اب کسی اور ذات پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ تمہیں معلوم ہے نا وہ نیہا سے کتنی محبت کرتا تھا، لیکن نیہا نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کے ہی دوست کے ساتھ چکر چلا کر بھاگ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی نظر میں اب ہر عورت خراب ہے۔ وہ گھر چھوڑ کر جا رہا تھا، آخری وقت پر جب میں نے خودکشی کی دھمکی دی تب جا کر وہ نکاح کے لیے راضی ہوا تھا، لیکن اب بھی وہ مجھ سے دور اسلام آباد رہ رہا ہے۔ مجھے اب افسوس ہوتا ہے اپنے بیٹے کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے اپنی معصوم فاطمہ کو قربان کر دیا۔ تم ناراض نہ ہو، ایک نہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، بس فاطمہ کو حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ جبکہ شائستہ بیگم کو سام سونگ گیا تھا، انہیں سب حالات معلوم تھے۔ رامین بیگم جب فاطمہ کا رشتہ لے کر آئی تھی، انہوں نے ساری کنڈیشن ان کے سامنے رکھی تھی، لیکن انہوں نے یہ بول کر ہر بات مسترد کر دی تھی کہ لڑکے تو جوانی میں یہ سب کرتے ہی ہیں، بیوی آنے کے بعد ہر انسان اپنی پرانی محبت بھول جاتا ہے۔ مگر اب دامیر کی حالات سن کر ان کا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ ان کو بچپن سے ہی فاطمہ سے چڑ رہی تھی، لیکن جو بھی تھا وہ ان کی سگی اولاد تھی، ان کے کوکھ میں پلی تھی، اور ایک ماں کتنا ہی اپنی اولاد سے خفا ہو جائے، بدذہن ہو جائے، لیکن اس کی تکلیف کا سن کر ہمیشہ ہی تڑپ اٹھتی ہے، اور یہ تکلیف تو ساری عمر کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا دل بند ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ وہ بھی کچھ کہتے اس سے پہلے ہی فاطمہ چائے لے کر لاؤنج میں آ گئی تھی، اور رامین بیگم نے فوراً ہی بات پلٹ دی تھی۔ وہ اپنی خالہ کو چائے دیتے ہوئے بولی، آج میں نے آپ کے لیے اسپیشل چائے بنائی ہے۔ آپ کے سر میں درد ہو رہا تھا نا، دیکھنا یہ پیتے ہی غائب ہو جائے گا، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ واحد ایک رامین بیگم ہی تھی جس کے سامنے وہ کھل کر اپنی ہر بات کہتی تھی۔ رامین بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، اللہ میری لاڈو کا نصیب بہت اچھا کرے، وہ ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشحال زندگی بسر کرے۔ میں یہاں پر آپ لوگوں کو قرآن خوانی کی دعوت دینے کے لیے آئی ہوں۔ دامیر کو ایک پروجیکٹ میں بہت فائدہ ہوا ہے، وہ تو پارٹی دینا چاہتا تھا، لیکن میں نے منع کر دیا کہ فی الحال پارٹی وغیرہ سے گریز کرو، قرآن خوانی ہی کروا لیتے ہیں، سال بھی پورا ہو رہا ہے، برکتیں نازل ہوں گی، اس لیے آپ سب نے آنا، اور خاص کر فاطمہ تم اچھے سے تیار ہو کر آنا، میرے سسرال والے بھی ہوں گے اور پھر نئی دلہن کے گھر والے بھی ہوں گے، اس لیے کوئی غلطی نہیں کرنا۔ فاطمہ ان کی بات سن کر سر جھکا چکی تھی۔ دامیر کا نام سن کر ہی اس پر خوف طاری ہو رہا تھا، نہ جانے وہ اس سے ملاقات کس طریقے سے کرے گی۔ یہی سوچ کر اس کی ہتھیلیاں تر ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک رامین بیگم ان کے پاس بیٹھی تھی اور پھر اپنے گھر کو چلی گئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ دن بھی آ گیا تھا جب خالہ کے گھر ان سب کو جانا تھا۔ اس کی بہنیں تو بہت ہی بن سمر رہی تھی، اور جس کو تیار ہونا تھا وہ خاموش مورت بنی بیٹھی اپنی بہنوں کی کارستانی دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے جوڑا اس کی خالہ نے خود بھجوایا تھا تاکہ وہ اچھی لگے، لیکن اس کا بالکل دل نہیں تھا کہ وہاں جائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے تھے، اس کو میک اپ کرنا بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کافی پریشان ہو رہی تھی۔ بہنوں کی طرف دیکھا تو ان کے تو انداز ہی بدلے ہوئے تھے، مگر پھر بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ خالہ خاص کر کے اسے تاکید کر کے گئی تھی کہ اس کو اچھا تیار ہو کر آنا ہے، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ ارم کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی، تم میرا میک اپ کر دو۔ خالہ خاص بول کر گئی تھی، مجھے تیار ہو کر پہنچنا ہے کہیں، وہ ناراض ہو جائیں، تمہیں تو پتہ ہے نا مجھے تیار ہونا نہیں آتا، میں جوڑا پہن کر آ جاؤں، وہ سوالیہ بولی تھی۔ ارم نے ایک نظر اس کو دیکھا تھا، اس کے معصوم چہرے پر فکر ہی فکر تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا، جبکہ اس کے معصوم چہرے پر فوراً ہی خوشی آئی تھی، اور وہ اپنا جوڑا اٹھا کر باتھ روم گئی تھی، اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ معصوم پری سادے جوڑے میں ہی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس نے لال رنگ کی فراک پہنی تھی جس میں اس کا دودھیا رنگ بہت جچ رہا تھا۔ ایک نگاہ دونوں بہنوں نے اس کے سوگوار سے حسن پر ڈالی تھی،
और उसे देखते ही रह गए थे। उसको तो मेकअप की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन इरम बिल्कुल भी उसकी बात नहीं टालती थी। उसको मालूम था उसकी ये बहन बहुत मासूम है, इसीलिए वो जानकर कभी उसको तंग नहीं करती थी। उसने बहुत महारत से फातिमा का मेकअप किया था और ज़रा सी तैयारी पर ही उस पर टूट कर निखार आया था। इरम ने उसके बाल खोल दिए थे, जबकि वो फ़ौरन ही सर नफ़ी में हिलाते हुए बोली, नहीं इरम, ये गुनाह है। वहाँ पर न जाने कौन कौन होगा। अगर किसी ने मेरे बाल देख लिए तो कितनी गलत बात होगी। जबकि दोनों बहनों ने इस बार कोफा से सर झटका था। वो दोनों समझ ही नहीं पा रही थी कि ये छोटी किस पे चली गई है। उसने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हिजाब पहना था और बुर्का पहनकर बाहर आ गई थी। उसकी अम्मा ने एक निगाह अपनी बेटी के वजूद पर डाली तो दिल में डर सी गई थी, कहीं उसको नज़र न लग जाए। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अल्लाह ताला ने उनकी तीसरी बेटी को खूब हुस्न से नवाजा था और यही वजह थी कि वो उसको ज़्यादातर छुपा कर ही रखती थी। थोड़ी देर बाद ही खाला ने उनके लिए गाड़ी भेज दी थी और वो लोग उनके घर पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद तो पूरा मंजर ही तब्दील हो गया था। दामीर ने अपनी चलाई थी माँ बाप की बात को मुस्तरद करके उसने बड़े पैमाने पर पार्टी मुनक्कद की थी। तैयारियां अरूज पर थी। पार्टी का आगाज रात में होना था, इसलिए अभी महज तैयारियां हो रही थी। बाहर लॉन में ही हर चीज़ की सजावट की जा रही थी। फातिमा को यह सब देख दिल से बुरा लगा था। वो कभी भी खाला की तरफ होने वाली पार्टीज में नहीं जाती थी। वजह एक ही थी, नाच गाना शराब नोशी उसको हमेशा ही बुरी लगती थी। वो परहेजगार लड़की थी, इसीलिए उसको ये वाहियात चीज़ें हमेशा नागवार गुजरती थी। वो चारों ही घर में दाखिल हो गई थी, जबकि रामीन बेगम भी तैयारियों में मशगूल थी। उनकी निगाह जैसे ही फातिमा पर पड़ी तो एक पल के उनका दिल खुशी से झूम उठा। उनकी पसंद बहुत खूबसूरत थी। उन्हें यकीन था एक ना एक दिन ये लड़की उनके बेटे को राह रास्त पर ज़रूर लाएगी। उन्होंने सबको नज़रअंदाज करके अपनी भांजे के माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा दिया था और उसके बाद अपनी बहन से मुलाकात की थी, जबकि शाइस्ता बेगम उनसे मिलते ही बोली थी, बाजी आप तो कुरान ख़वानी का बोल रही थी, फिर ये सब कुछ। उन्होंने हाथ दबाकर उन्हें खामोश करवा दिया था। वजह उनके पीछे खड़ा दामीर था। वो अचानक बोला था, क्यों खाला, कोई मसला है आपको? दामीर की भारी आवाज़ पर वो चौंक गई थी, जबकि फातिमा जो उसके बहुत करीब खड़ी थी उसका दिल वही थम चुका था। उसके महंगे तरीन कलोन की खुशबू से दिमाग पर चढ़ती हुई महसूस हो रही थी। शाइस्ता बेगम कोई जवाब देती इससे पहले ही दामीर बेजार लहजे में बोला था, इसके साथ मैं पार्टी में जाऊंगा। इसका हुलिया देखें। अब फातिमा को पता था कि वो उसके बारे में बोल रहा है। उसने जब से अपनी मुट्ठियां मुट्ठियां भींची थी, आंखें भी बंद कर ली थी। उसको मालूम था अब तमाशा होना शुरू हो चुका है। लम्हा ब लम्हा उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाए जाएंगी। जबकि रामीन बेगम बेसाख्ता बोली थी, भला इसमें क्या कबाहत है? अच्छी तो लग रही है मेरी भांजी, और तुम्हारी इन वाहियात दोस्तों की तरह तो नहीं है जो अपने जिस्म की नुमाइश करती फिरती हैं। खबरदार जो तुमने मेरी फातिमा को कुछ बोला। यही एक लम्हा था जब दामीर सिकंदर का दिमाग घूम गया था। गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता। फातिमा की दोनों बहनें और अम्मा दामीर को ही देख रहे थे, जबकि फातिमा उसकी जानिब पुश्त किए खड़ी थी। अचानक ही उसने गुस्से में फातिमा का बाजू अपनी आहनी गिरफ्त में थामा था और अपने रूबरू करते हुए चिंगारते लहजे में बोला था, क्यों, बहुत बदसूरत हूँ मैं जो तुम मुझे नहीं देख सकती? किस खुशी में तुम मेरी तरफ पुश्त किए खड़ी हो? लड़की, उसके जिस्म का रवा रवा कांप उठा था। उसके दहाड़ने ने उसको हिला कर रख दिया था। आंखों में फौरन ही नमकीन पानी जमा होना शुरू हो गया था। दिल सूखे पत्ते के मानिंद कांप रहा था। वो एक बार फिर उसे झंझोड़ते हुए बोला, मेरी तरफ देखो, ये सब पता है मुझे तुम लड़कियां महज धोखा देती हो, लेकिन फातिमा, दमीर, सिकंदर, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। तुम मुझे जानती नहीं हो मैं क्या हूँ। मुझे सिर्फ नेहा से मोहब्बत थी और मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुका हूँ। तुम सिर्फ मेरी बीवी हो। आइंदा के बाद मेरी तरफ तुमने पुश्त करने की कोशिश की तो तुम्हारा सर धड़ से जुदा कर दूंगा। उसका गुस्सा करना किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। उसे क्या हुआ था कोई समझ ही नहीं पाया था। उसने एक झटके से फातिमा को छोड़ा था और लंबे लंबे ढंग भरता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया था, जबकि वो हिचकियों से रोने लगे थे। उसको समझ ही नहीं आ रहा था अभी इसके साथ हुआ क्या है।
किसी और का गुस्सा उसने फातिमा पर निकाला था। रामीन बेगम ने फ़ौरन उसको थाम लिया था और उसकी कमर से लाते हुए बोली थी, बस मेरी बच्ची, खामोश हो जाओ। उसने मेरा गुस्सा तुम पर निकाल दिया है। मैं माफ़ी चाहती हूँ तुमसे। लेकिन उसका रोना रुक ही नहीं रहा था जब अचानक शाइस्ता बेगम गुस्से से बोली थी, बस इतना भी तमाशा लगाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे ने तुम्हें इतना भी कुछ नहीं कहा जो तुम इस तरह आंसू बहा रही हो। आखिर गलत क्या बोल के गया है वो? जब नज़र आ रहा है कि शोहर पीछे खड़ा है तो पुश्त करने की क्या ज़रूरत थी? बदतमीज़ लड़की, खुद गलती करती हो और फिर रोक के दिखाती हो कि हम हमदर्दी दिखाएंगे तुम्हारे साथ, जबकि अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसका दिल 1000 टुकड़ों में तकसीम हुआ था। वो हैरान होकर अपनी माँ को देख रही थी जब रवीन बेगम गुस्से से बोली थी, चुप हो जाओ शाइस्ता, क्या हो गया है तुम्हें भी? न तुम कभी सुधर सकती और ना ही तुम्हारा भांजा। फातिमा आओ मेरे साथ। ये बोलकर वो फातिमा को अपने साथ लेकर गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। मेहमान आना शुरू हो गए थे। पार्टी अरूज पर जा चुकी थी, जबकि उसका दिल अभी तक काम पर रहा था। वो किस तरह दामीर का सामना करती। आज वो बीवी के तौर पर सबके सामने उसका तारुफ करवाने वाला था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। अभी तक उसने हिजाब पहन रखा था। रामीन बेगम ने मेकअप आर्टिस्ट का बुलाकर मज़ीद उसका मेकअप बेहतरीन अंदाज में करवाया था, जिसकी वजह से वो अब बहुत हसीन लग रही थी। हिजाब भी बहुत स्टाइलिश अंदाज में बांधा गया था। कहीं से भी वो पहले वाली फातिमा लग ही नहीं रही थी। खाला, उसकी बहनें और अम्मी पार्टी में पहुंच गई थी। बाकी मेहमान भी आ चुके थे। सिर्फ फातिमा ही अपनी खाला के कमरे में बैठी अपने आप को बाहर जाने के लिए तैयार कर रही थी जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला था। सामने ही दामिर सिकंदर 3 पीस पहना मगरूरियत से उसको देख रहा था। ब्लैक पैंट कोट में वो किसी रियासत का शहजादा मालूम हो रहा था। उसकी जानिब देखते हुए आम लहजे में बोला था, बाहर जाकर ज़्यादा तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरा हाथ थाम के रखना, बाकी सब मैं खुद देख लूँगा। आओ। ये बोलते उसने अपना हाथ फैलाया था, जबकि फातिमा एक पल के लिए खौफ से लर्ज उठे थे। क्या उसको उसके साथ बाहर जाना चाहिए था या फिर यहीं बैठकर पार्टी ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहिए था? मगर दामिर की एक दहाड़ पर ही वो फ़ौरन अपनी जगह से खड़े हो गए थे और उसके करीब आ चुके थे, जबकि दामिर सिकंदर की आंखों में एक पल के लिए सताइश आई थी, लेकिन उसने फ़ौरन ही अपना सर झटक दिया था। वो नेहा को कभी भूल ही नहीं सकता था। जो उसने दामिर के साथ किया था वो एक हादसा उसकी पूरी ज़िंदगी तब्दील कर चुका था। वो दोनों एक साथ गार्डन में आए थे। दामिर की निगाह अपनी छोटी मासूम बीवी पर ही थी जो हिजाब पहने कोई हूर लग रही थी। उसको मालूम था जिस नौयत की पार्टी थी उसमें फातिमा का हिजाब लेना सबको उसकी तरफ मुतवज्जो करेगा, और अनजाने में ही उसको ये चीज़ हद से ज़्यादा बुरी लग रही थी। हाँ, वो पर्दे के खिलाफ था, मगर उसको ये भी मालूम था जिस फील्ड में वो है, ऐसी औरतें फ़ौरन ही तवज्जो का मरकज़ बन जाती हैं और ज़्यादातर मर्द अब ऐसी औरतों को ही पसंद करते हैं। उसने सख्ती से फातिमा का हाथ थाम रखा था। उसे लिए स्टेज की तरफ आया था। भरपूर तालियों में इन दोनों का इस्तकबाल किया गया था। उसने फातिमा को अपने मजबूत हिसार में कैद किया था, जबकि उसका दिल धड़कना भूल चुका था। शर्म के मारे उसका चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। नजरें उठने से इनकारी थी, जबकि दामिर सिकंदर कॉन्फिडेंस के साथ सबसे अपनी बीवी का तारुफ करवा रहा था, और उसके सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक वहाँ मौजूद तमाम मर्द उसकी बीवी को ही हवस भरी निगाहों से देख रहे थे। हाँ, कुछ निगाहों में एहतराम था तो कुछ निगाहों में उसकी बीवी के लिए बेइंतहा पसंदीदगी थी। साथ खड़ी उनकी बीवियां अपने जिस्म की नुमाइश कर रही थी। यही वजह थी कि उन मर्दों की नज़रें दामिर सिकंदर की बीवी पर टिक गई थी और सभी रश्क भरी निगाहों से दामिर को देख रहे थे कि उसके नसीब में कितनी खूबसूरत और पर्दादार बीवी आई है, जबकि दामिर का दिमाग फटने के करीब आ गया था। वो गैरत के मामले में हद से ज़्यादा पागल था। यही तो वजह थी कि नेहा उसके साथ गुजारा ही नहीं कर पा रही थी। स्टेज से उतरकर वह सीधा अपनी माँ के पास आया था और फातिमा का हाथ उनके हाथ में थमाते हुए बोला था, ये मुझे महज कोने में बैठी हुई नजर आई। अगर ये मुझे इधर उधर टहलती हुई या फिर किसी से बात करती नजर आई तो अम्मी, मैं आपको बता रहा हूँ, उसका मैं वो हशर करूँगा कि मेरे साए से भी पनाह मांगेगी।
وہ جو اس کے تعارف کروانے پر دل ہی دل میں خوش تھی، اب اس کی بات سن کر اس کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ یہ چیز دامیر سکندر نے دل سے محسوس کی تھی، مگر نظر انداز کیے فوراً مہمانوں کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس کی خالہ نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور سرگوشی نما آواز میں بولی تھی، تمہارا شوہر جیلس ہو رہا ہے، تم اسے زیادہ حسین لگ رہی ہو، اسی لیے وہ تمہیں مردوں کی نظروں میں آنے نہیں دینا چاہتا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہارا شوہر غیرت مند ہے، ان بغیرت مردوں کی طرح نہیں ہے جو اپنی بیویوں کو ایسے یہاں لائے ہیں۔ خالہ کی بات سن کر اس نے پارٹی پر نگاہ دوڑائی تھی اور شرم سے فوراً ہی نظریں جھکا چکی تھی۔ ان کی بات بالکل ٹھیک کی، واقعی اس کا شوہر غیرت مند تھا۔ دل ہی دل میں اس کو ایک لمحے کے لیے خوشی ہوئی تھی اور وہ فوراً قدرے کونے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی جب ایک بلو پینٹ کوٹ پہنے خوبصورت لڑکا اس کے پاس آیا تھا اور ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا تھا، ہیلو مسز دامیر سکندر، میرا نام زین العابدین ہے، میں آپ کے شوہر کا بزنس پارٹنر ہوں، نام تو سنا ہوگا۔ جبکہ فاطمہ ایک پل کے لیے سہم گئی تھی، مگر زین کا تعارف سن کر تھوڑی مطمئن ہوئی تھی۔ اکثر اوقات اس نے خالہ کے منہ سے زین العابدین کا نام سنا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اگر میرا کوئی تیسرا بیٹا ہوتا تو بالکل زین کی طرح ہوتا۔ اس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی، معاف کریے کہ میں غیر مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی، آپ سے مل کر بے انتہا خوشی ہوئی۔ جبکہ زین خجل سا ہو گیا تھا اور ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بولا تھا، یہ کرنے کے لیے آپ کے شوہر نے بولا گا، صحیح بول رہا ہوں نا؟ ہمیشہ سے ان کو میری بےعزتی کر کے بڑا مزہ آتا ہے، وہ مزاحیہ لہجے میں بولا تھا۔ جبکہ اس کی بات سن کر فاطمہ کھلکھلائی تھی اور یہ منظر کسی نے خون اشام نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جبکہ زین مزید بات کو ہوا دیتے ہوئے بولا، ارے آپ ہنس رہی ہیں، میں بالکل ٹھیک بول رہا ہوں، سر بالکل ایسے ہی ہیں۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی فاطمہ ایک بار پھر ہنسی تھی اور اب دامیر کے لیے برداشت کرنا بے انتہا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا تھا جب نیہا اکثر رحمان کے ساتھ ایسے ہی مسکرا کر باتیں کیا کرتی تھی اور وہ یہ سوچ کر ہمیشہ اپنا سر جھٹک دیا کرتا تھا کہ رحمان اس کا بیسٹ فرینڈ ہے، بھلا وہ کبھی اسے کیوں دھوکہ دے گا۔ اور آج فاطمہ کو زین کے ساتھ کھڑا دیکھ اس کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈنگ بڑھتا ہوا ان دونوں کے قریب آیا تھا اور بنا سوچے سمجھے اس نے بڑی محفل میں زین کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ جبکہ فاطمہ خوف سے لرز اٹھی تھی، وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اچانک سے دامیر کو ہوا کیا ہے۔ تمام مہمان آگے پیچھے ہو گئے تھے۔ لڑائی حد سے زیادہ بڑھتی اس سے پہلے ہی دامیر کے چھوٹے بھائی ارسلان سکندر نے معاملے کو بہت مشکل سے قابو کیا تھا۔ رامین بیگم بھی وہاں پہنچ گئی تھی اور فاطمہ کا خوف سے برا حال تھا۔ آخر دامیر کو ہوا کیا تھا؟ یہ بات نہ زین کو سمجھ آ رہی تھی اور نہ ہی فاطمہ کو۔ ارسلان کے ہاتھوں میں پھڑپڑا رہا تھا، وہ کسی بھی طرح زین تک پہنچنا چاہتا تھا اور اس کا قتل کر دینا چاہتا تھا، لیکن ارسلان نے اس کو بہت مضبوطی سے تھام رکھا تھا تاکہ وہ مزید اس کو نہ مار سکے۔ زین پریشان چہرہ لیے دامیر کو دیکھ رہا تھا، وہ اس کا بہترین دوست تھا، اس کو ہمیشہ وہ اپنا بڑا بھائی مانتا تھا، مگر اچانک اس کا ہاتھ اٹھانا اور وہ بھی محفل کے درمیان اس کو بے انتہا برا لگا تھا۔ اس نے ارسلان سے اپنا وجود ایک جھٹکے سے چھڑایا تھا اور گردن موڑ کر فاطمہ کی طرف دیکھا تھا۔ بنا لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس نے فاطمہ کا بازو تھاما تھا اور گھسیٹتے ہوئے اوپر لے گیا تھا۔ فاطمہ کا جسم سوکھے پتے کے مانند کانپ رہا تھا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح کا رد عمل دے۔ خوف کے مارے اس کی جان نکلنے کے طرفے آ گئے تھے۔ وہ کمرے میں لے کر آیا تھا اور دیوار کے ساتھ اس کو پن کرتے ہوئے بولا، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہیں دھوکہ دینے کی اجازت دوں گا؟ نیہا محض میری گرل فرینڈ تھی، لیکن تم میری بیوی ہو، تمہاری بوٹی بوٹی کر کے بھی پھینک دوں گا تو مجھے کوئی کچھ نہیں بول سکتا۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ کہیں کی حور ہو، اور یہ حجاب لے کر کن مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے چاہتی ہو؟ کھولو اسے۔ یہ بولتے اس نے حجاب کو کھینچ ڈالا تھا۔ ڈر کے مارے فاطمہ کی سانسیں تک رک گئی تھی، آنکھوں سے آنسو تواتر بہہ رہے تھے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی، دامیر سائیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، آپ کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ میں نے یہ حجاب صرف اپنی حفاظت کے لیے کیا ہے،
कि किसी को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए नहीं। और आप क्यों मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? वो जो उसका हिजाब उतारने की तगोदों में था, अचानक से गुस्से से घुमाता हुआ जनाटेदार थप्पड़ फातिमा के मुंह पर रसीद किया था और उसकी तरफ देखते हुए बोला था, मेरे सामने ये मासूम बनने की अदाकारी हरगिज़ नहीं करना। मुझे तुम औरतों का बहुत अच्छे से मालूम है कि तुम किस तरह मर्दों को अपनी जान में फंसाती हो, लेकिन अपने दिल और दिमाग में ये बात बिठा लो कि मैं तुम्हें इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगा कि मेरे निकाह में होते हुए तुम किसी गैर मर्द से बात भी करो। मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। तुम जानती नहीं हो दामिर सिकंदर किस बला का नाम है, और अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। ये बोलते हुए वो कमरे से चला गया था, जबकि उसे अब समझ आया था कि वो किस लिए गुस्सा हुआ था। उसका ज़हन से बात करना और मुस्कुरा के बात करना उसको आग लगा चुका था। वो खौफज़दा हो गई थी। वो पहले भी दामिर से हद से ज़्यादा डरती थी और आज हुए वाक़ये ने तो उसके दिल में मज़ीद दामिर का डर बिठा दिया था। वक़्त का पहिया घूमता जा रहा था। वो लोग रात में ही अपने घर चले गए थे, जबकि दामिर ने पूरी पार्टी को तहस-नहस कर दिया था। अगली सुबह ही उसने ज़ैनुल आबिदीन से पार्टनरशिप तक ख़त्म करने की बात कह दी थी। वो तो खुदा का शुक्र था, रामीन बेगम और ज़ैन के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से ज़ैन को सँभाला था और साथ में दामिर को भी हिदायत की थी कि तुम गलत हो। इस तरह रद्द-ए-अमल देना ठीक नहीं होता। और फिर ज़ैन के भी यकीन दिलाने पर वो खामोश हुआ था। मगर इस वाक़ये के बाद वो फातिमा पर कड़ी निगाह रखने लगा था। हर इतवार को गाड़ी बेचता था और अपने घर बुलाता था। आज भी मामूल की तरह उसने गाड़ी उनके घर भेजी थी और लाउंज में बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा था। अनजाने में ही वो फातिमा का असीर हो रहा था। उसका खामोश हो जाना, रोना, सिसकना और नज़रें झुका लेना उसको बेइंतहा पसंद आ रहा था। वो बहुत जल्द डर जाती थी। ज़रा से करीब आने पर उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो जाता था। वो लम्हा याद करके एक पल के लिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। उसको आज भी उसका वो लाल टमाटर चेहरा याद था जब उसने उसको अपने हिसाब में लेकर सबके सामने बीवी के तौर पर उसका तारुफ करवाया था। वो अनजाने एहसास से मुस्कुराया था। इसी पल वो बुर्का पहनकर घर में दाखिल हुई थी। उसका अपने आप को छुपा के रखना दामिर को बहुत पसंद था, लेकिन फातिमा अब खौफज़दा होने लगी थी। निकाह के बाद जो ख्वाहिशात उसके दिल में आई थी, अब वो तमाम ख्वाहिशात मर चुके थे और उनकी जगह एक डर ने ले ली थी। वो अब किसी औरत से बात करते हुए भी घबरा रही थी, कहीं दामिर को बुरा न लग जाए। लेकिन आज उसको मालूम ही नहीं था कि उसके साथ क्या वाक़या पेश आने वाला है। वो जैसे ही दाखिल हुई तो उसकी पहली निगाह दामिर सिकंदर पर गई थी, जो टांग पर टांग रखे उसकी तरफ देख रहा था। वो जो अपने ख्यालों में थी, उसको अपने रूबरू देख उसका दिल बंद होने के करीब आ गया था। मगर अपने आप को काबू किए वो उसके पास आई थी। धीमी आवाज़ में सलाम किया था, जबकि उसने महज सर हिलाने पर इक्तफ़ा किया था। अभी वो बैठती इससे पहले ही एक खूबसूरत लड़की बेल की टिक टिक करते हुए घर में दाखिल हुई थी, और वो कोई और नहीं बल्कि नेहा फरीद थी, यानी दामिर सिकंदर की एक्स गर्लफ्रेंड। अपने सामने नेहा को खड़ा देख दामिर अपनी जगह पर साकत हो गया था। फातिमा भी परेशान निगाहों से नेहा को देख रही थी, जिसने आते साथ ही दामिर को सीने से लगा लिया था। फातिमा बेसाख्ता 2 कदम पीछे हुई थी। वो दामिर के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली थी, मुझे माफ़ कर दो दामिर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दे रहमान है। तुम्हें नहीं पता वो एक जल्लाद है, मुझे रोज़ मारता है, तकलीफ़ देता है, वो अच्छा नहीं है। मुझे अपना लो। जबकि दामिर ने किसी अछूत की मानी तो उसको अपने वजूद से दूर किया था और उसकी तरफ देखते हुए बोला था, तुम जैसी औरतों के साथ ऐसा ही होता है और मुझे अब तुम्हारे इस वजूद में कोई दिलचस्पी नहीं है। खुदा का शुक्र है मेरे नसीब ने अल्लाह ने हूर लिखी थी और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। ये बोलते ही दामिर ने फातिमा को अपने करीब किया था, जबकि उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो नेहा की तरफ देखते हुए मज़ीद बोला था, मेरी बीवी जिसको मेरी इज़्ज़त का ख़्याल है, जो अपने वजूद को छुपा के रहती है महज़ मेरी खातिर, मुझे तुम जैसी आवारा औरत में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। आज तो तुमने मेरे घर में आने की गलती कर दी है। आइंदा के बाद अगर तुमने मेरे घर में कदम भी रखा तो मैं दामिर सिकंदर तुम्हारे हाथ पाँव तोड़ दूँगा। जबकि नेहा खौफ से पीछे हटी थी।
اس کا حصار میں لینا فاطمہ کو ایک الگ ہی دنیا میں لے گیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر اس کا دل خوشی کے مارے پاگل ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی تھی، اس کے اندر کوئی چالاکی نہیں تھی۔ اگر کوئی ذرا سی محبت دیتا تھا تو اس کی طرف کھینچی چلی جاتی تھی۔ اسے کچھ نہیں چاہیے تھا، بس محبت کے دو بول اور عزت چاہیے تھی۔ اگر وہ دامیر سکندر کے پاس تھی تو وہ اپنا سب کچھ اس پر لٹانے کو تیار تھی۔ نیہا کو بیچ دینے کے بعد اس کا رخ فاطمہ کی طرف تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولا، مجھے نہیں معلوم تھا محبت کیا ہوتی ہے۔ شاید مجھے نیہا سے کبھی محبت ہوئی نہیں تھی، وہ محض ایک اٹریکشن تھی، مگر اب میں کہتا ہوں مجھے عشق ہوا ہے، وہ بھی اپنی بیوی سے۔ فاطمہ دامیر سکندر، میں تم سے اپنی محبت کی بھیک مانگتا ہوں، میں تم سے اپنی ہر غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ میں نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے میں ان سب کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرا ساتھ قبول کرو گی؟ کیا تم مجھے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کرو گی؟ وہ بالکل دنگ رہ کر دامیر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کایا کیسے پلٹ گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، اس سے پہلے اپنی بات منوانا چاہتی تھی، لیکن اس کی زبان ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ خاموشی کی مورت بنی اس کے سامنے کھڑی تھی، جب اچانک دامیر نے اسے اپنے قریب کھینچا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، بولو جان، کیا مجھے قبول کرو گی؟ وہ فاطمہ تھی، دامیر کے سائے سے ڈرنے والی۔ وہ بھلا اس کو کیسے منع کر سکتی تھی؟ اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا اور دامیر سکندر کو اپنا جواب مل چکا تھا۔ اس نے ایک محبت بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر دیا تھا اور اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس معصوم لڑکی کو دنیا جہاں کی خوشیاں دے گا۔ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ حرام میں وہ ذلت نہیں جو حلال میں ہے۔ اس رات زین العابدین کا اس کے پاس کھڑا ہونا ہی اس کو آگ لگا چکا تھا، اور یہی اس بات کی گواہی تھی کہ محرم سے محبت یہ اصل محبت ہوتی ہے۔ اس نے اپنے آپ سے کیا وعدہ پورا کیا تھا۔ محض ایک ہفتے بعد اس نے فاطمہ کی رخصتی لے لی تھی اور اپنے گھر لا کر اسے اتنی عزت اور مان بخشا تھا کہ وہ نہال ہو گئی تھی۔ رمین بیگم اپنے بیٹے کو سدھرتا دیکھ مطمئن ہو چکی تھی۔ انہیں پہلے بھی یقین تھا کہ وہ فاطمہ کو اپنے بیٹے کے لیے چن کر بالکل درست فیصلہ کر رہی ہے، اور اب اپنے بیٹے کو تبدیل ہوتا دیکھ انہوں نے سکون کی سانس خارج کیا تھا کہ وہ غلط نہیں تھی، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں۔